بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر امیر الہند صدر المدرس دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی اصلاح کے لیے جمعیت علماء ہند ہمیشہ جد و جہد کرتی رہی ہے تاکہ مسلم معاشرہ ہر طرح کی منکرات و محرمات سے پاک ہو کر ایک پرسکون اور باعزت زندگی گزار سکے۔ اس مقصد سے جمعیت علماء ہند نے اپنے تمام عہدیداروں کو اصلاح معاشرہ کے کام کو پورے منظم انداز میں کرنے کی طرف توجہ دلائی، لیکن ملک اور جمعیت علماء ہند کے ورکس میں کوئی خاطر خواہ حرکت محسوس نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس پرفتن ماحول میں بے پردگی اور مخلوط تعلیم نے جرائم کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جس کے ذریعے سے ارتداد، بددینی اور بدکاری اور سماجی بے راہ روی عام ہو گئی ہے، اور نشہ جوا اور سود جیسی لعنت معاشرہ کے لیے ناسور بنتی چلی جا رہی ہیں۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نظام کو مسجد وار کمیٹیاں بنا کر جہد مسلسل کے ساتھ کریں اور اپنی کارگزاری سے مرکز کو مطلع کرتے رہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کام کی سب سے بڑی ذمہ داری حضرات علماء کرام کے کندھوں پر ہے، کیونکہ آپ حضرات کے وعظ و نصیحت امن و امان کی ضامن ہیں اور آپ کے سوا کوئی معروف و منکر کو نہیں جانتا۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہمیشہ کی طرح اس کار خیر کا بیڑا اٹھا کر امت مسلمہ کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنیں گے۔ ترمذ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کابل اور تاشقند کے درمیان دوستی، تعاون اور شراکت داری کا ایک نیا باب ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند ازبکستان کی سرکاری دعوت پر ترمذ پہنچے۔ ترمذ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ باختر نیوز کی رپورٹ کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملا عبدالغنی برادر اخند نے کہا کہ آج دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مرکز کے افتتاح کے ساتھ ہی باہمی تجارتی تعلقات اور علاقائی تعاون کے حوالے سے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اس مرکز سے دونوں ممالک میں سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے، مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں پیدا ہوں گی اور مجموعی اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ ملا برادر اخند نے مزید کہا کہ یہ صرف تجارتی مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، تعاون اور تجارتی اور شراکت داری کا ایک نیا باب ہے، جو دونوں ملکوں کے باشندوں کے لیے طویل المدتی ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس مرکز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تجارتی مرکز کے آغاز سے مصنوعات کی پیداوار، پروسیسنگ اور برآمد میں سہولیات پیدا ہوں گی اور علاقائی اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اس سے نہ صرف دونوں ممالک کے معاشی تعلقات پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ یہ علاقائی سطح پر ایک اہم اقتصادی مرکز اور وسطی اور جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے تجارتی گیٹ وے بھی ثابت ہوگا۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخند نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مذکورہ تجارتی مرکز دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی اور نئی ایجادات کے شعبے میں مشترکہ تعاون کو بھی تقویت دے گا۔ ملا عبدالغنی برادر اخند کے مطابق یہ مرکز افغان اور ازبک تاجروں کو اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے مناسب منڈیاں تلاش کرنے کے لیے ضروری سہولیات اور مواقع فراہم کرے گا اور اس علاقے کی اقتصادی ترقی میں فعال کردار ادا کرے گا۔ اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ امارت اسلامیہ افغانستان اپنی معیشت پر مبنی پالیسی کے مطابق تمام ممالک کے ساتھ مناسب باہمی اقتصادی اور تجارتی تعلقات رکھنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کی پابند ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے ترمذ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ عارف اوف سے بھی ملاقات کی ہے۔ باختر ایجنسی کو نائب وزیر اعظم کی پریس آفس سے دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں ازبکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ازبکستان کی خارجہ پالیسی میں افغانستان کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ تاشقند کابل کے ساتھ اپنے تجارتی اور ٹرانزٹ تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ ازبکستان افغانستان کو اپنی سرزمین سے گزر کر افغانستان کے تازہ پھلوں کی برآمد کے لیے وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی دینے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ازبکستان نے حیرتان سے ہرات تک ریلوے نیٹ ورک کی توسیع کے لیے اپنی تکنیکی ٹیمیں متعارف کرائی ہیں اور وہ اگلے ستمبر میں افغانستان آ کر اس منصوبے کو شروع کرنے اور گیس نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ عبداللہ عارف اوف نے کہا کہ وہ امارت اسلامیہ کے ساتھ دریائے آمو کے کنارے دیوار کی تعمیر میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ازبکستان کے وزیر اعظم نے امارت اسلامیہ افغانستان کو یہ بھی یقین دلایا کہ ان کے گزشتہ دورہ کابل کے دوران زیر بحث موضوعات پر جلد از جلد عمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کی مشترکہ ٹیمیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر اخند نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ امارت اسلامیہ افغانستان ان تمام امور کے عملی آغاز کے لیے تیار ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں تعمیری کردار ادا کرتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین ایک پرعزم اور ذمہ دار حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 50ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ ملک میں اقتدار کے جزیرے ختم کر دیے گئے ہیں اور پوری سرزمین ایک مرکزی پرعزم اور ذمہ دار حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دہائیوں کی بدعنوانی، منشیات کی کاشت و تجارت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کئی دہائیوں کی جنگ سے ابھرنے والے ملک کے طور پر ماضی کے تلخ تجربات کو بھلانے اور باہمی مشروع مفادات کی بنیاد پر عالمی ممالک کے ساتھ نئے تعلقات شروع کرنے کا مخلصانہ عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنے اور دنیا دونوں کے لیے امن کا پیغام ہے اور ہم خطے اور دنیا کے ممالک کو مکمل یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 50ویں اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ دنیا کے تمام انسان دوست ممالک بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین کا فوری، منصفانہ اور مستقل حل تلاش کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس پر نہ تو اللہ بخشے گا اور نہ اپنی قوم۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم پر فلسطین کے لیے بات نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کیمرون میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 50ویں اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان علی بخیت سے ملاقات کی ہے، جس میں امارت اسلامیہ کی منشیات کے خلاف جنگ، معیشت، امن و امان اور ہیومن کنڈیشن پر بات چیت کی گئی ہے۔ ادھر دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 50ویں اجلاس میں قطری وزیر خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان کی حالیہ پیش رفتوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ الفتح جامع مسجد کی تعمیر مکمل۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے صوبہ سمنگان کی وزارت حج و اوقاف کے حکام نے مذکورہ صوبے میں ایک مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کی اطلاع دی ہے۔ سمنگان کے گورنر کے ترجمان مفتی عصمت اللہ مرادی نے باختر نیوز کے رپورٹر کو بتایا کہ یہ مسجد وزارت حج و اوقاف کے مالی تعاون سے 30 لاکھ افغانی کی لاگت سے تعمیر کر کے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق مذکورہ الفتح جامع مسجد 16 میٹر لمبائی اور 12 میٹر چوڑائی پر مشتمل ہے۔ وزارت کے مالی تعاون سے 29,33,000 افغانی کی لاگت سے اس مسجد کا تعمیراتی کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جامع مسجد میں بیک وقت 360 سے زائد نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔